همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس کے فضل اور احسان سے ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہوئے اور الحمدللہ آج تک ہم نے ماہ رمضان کے 12 روزے بفضلہ تعالی مکمل کر چکے ہیں. 7واں پارہ ہم نماز تراویح میں سن رہے ہیں اور سورہ مائدہ کی آیتیں چل رہی تھیں اور ابھی 4تھی رکعت میں سورۃ المائدہ آج ختم ہو گیا. اس کے بعد سورہ انعام بقیہ 4 رکعت میں ہم سنیں گے انشاءاللہ. کل کی جو 8 رکعتیں ہم نے پڑھی ان 8 رکعتوں میں ہم نے سورہ مائدہ ہی سنا ہے. کل کا ایک مضمون کی طرف اشارہ کر کے میں آج کے مضامین کی طرف آتا ہوں جو بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو قوم کرشموں کا انتظار کرتی ہے، جو قوم معجزوں کا انتظار کرتی ہے، تو ایسی قوموں کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بتایا ہے. امت مسلمہ بھی اسی حالت سے آج گزر رہی ہے. میں آپ سارے کے سارے انتظار کر رہے ہیں کوئی میراکل ہو جائے، وہی بولتے ہیں نا لفظ انگلش میں، کوئی کرشمہ ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج کے مسلمانوں میں، چاہے وہ مسلمان کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں رہنے والے ہوں، یہی فرق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، صحابہ کرام، وہ کرشموں کا انتظار کرنے والے نہیں تھے. اور آج کے ہم لوگ کرشموں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ہمارا دشمن دنیا سے مٹ جائے. ہم مٹا سکتے نہیں، کوئی کرشمہ ہی مٹا سکتا ہے. ہم مار نہیں سکتے، کوئی کرشمہ ہی مار سکتا ہے. کیوں؟ ہم اتنے بزدل ہو گئے، ہم اتنے ڈرپوک ہو گئے، اتنے کم ہمت ہو گئے، اس قدر ہمارے حوصلے پست اور ٹوٹ گئے ہیں، ہم کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. جو بھی کرنا ہے وہ کچھ کرشمہ ہو جائے، کچھ کرامت ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. قوم بنو اسرائیل بھی ایسے ہی کرشموں کے پیچھے پڑی تھی. وہ بھی چاہتی تھی کہ کسی کرشمے سے ہی ہمارا دشمن جو ہے شکست کھا جائے. مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بنو اسرائیل کو لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت دریا پاک میں کرا دیا. پھر اس کے بعد جب ارض فلسطین میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، کہا کہ داخل ہو جاؤ. مضبوط تر قوم وہاں پہ رہتی تھی، عمالقہ جنہیں کہا گیا ہے، بڑی طاقتور قوم، جنگجو قوم تھی. بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جبار قوم موجود ہے، ایک طاقتور قوم موجود، ایک خونخوار قوم موجود ہے. ہم جو ہے اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتے. انہیں یقین دلایا گیا، قوم بنی اسرائیل کو بھروسہ دلایا گیا کہ داخل ہو جاؤ، انکم غالبون، بس دروازوں میں داخل ہو جاؤ، جیت تمہاری ہے، غلبہ تمہیں ملے گا، غالب تم ہو جاؤ گے. لیکن وہ قوم اس قدر بے بس اور کمزور اور مجبور اور لاچار بن چکی تھی اور ہو چکی تھی. وہ آخرکار کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کہا کہ اے پیغمبر، ہمیں بار بار جانے کے لیے مت کہیے، ہم تو جانے والے نہیں، آپ جانیں آپ کا رب جانے، آپ جائیں آپ کا رب جائے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. بھائی ایسے انہوں نے کیوں کہا؟ اس سے پہلے کے واقعات اگر آپ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قوم بنو اسرائیل نے بہت سارے معجزات کا نظارہ وہ کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے، سمندر تو دریا جو پار ہو کے آئے نا قوم بنو اسرائیل، پل انہوں نے بنایا تھا جی. کوئی پتھر، کوئی لکڑی، کوئی کوشش انہوں نے کی تھی. کیا کیے تھے؟
کچھ نہیں، بس عصائے موسیٰ کا یہ کرشمہ تھا جو اللہ کے حکم سے ہو گیا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ مارو، راستہ بن گیا. راستہ انہوں نے بنایا نہیں، اللہ رب العالمین نے راستہ بنایا. تو بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا پار کرا دیا. اور جب یہ قوم پیاسی تھی، پانی ان کے پاس موجود نہیں تھا، کنویں کھودے. جی موسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھیجا، جاؤ بھائی تم مشرق میں جاؤ، تم مغرب میں جاؤ، تم شمال میں جاؤ، جا کے پانی ڈھونڈ کے لاؤ. ایسا ہوا؟ سارے کے سارے مل کے آئے. سورہ بقرہ میں اللہ نے مضمون بیان کیا ہے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اللہ کے حکم پہ کس پہ مارا؟ پتھر پہ مارا. فانفجرت، پتھر پھٹ گیا اور پتھر سے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو جاری کیا. اور بھوکے تھے، ان کی بھوک کا انتظام اللہ نے کیسے کیا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے وہ لوگ، کھیتی باڑی کا حکم بعد میں انہیں حکم دیا گیا، سمجھ رہے؟ لیکن اس سے پہلے منہ سلوہ کا انتظام اللہ نے کیا. وادی تین میں پڑے ہوئے تھے، بے یار و مددگار تھے، کہیں سایہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان پہ کر دیا ہے نا. اتنے سارے معجزات کو قوم نے دیکھا. اب آرام سے بیٹھی ہوئی قوم، آرام سے راستہ پار کی ہوئی قوم، آرام سے بچ آئی قوم فرعون سے. اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کرو، بستی میں داخل ہو جاؤ. ہمت کریں گے؟ نہیں. انہوں نے سوچا اتنا سب کچھ ہمارے کچھ کیے بنا ہی ہو گیا ہے، اب ہم کیوں کریں؟ اب بھی کچھ کرشمہ ہو جائے، اب بھی کچھ معجزہ ہو جائے. تو یاد رکھیے، جو قوم کرشموں کا انتظار کرتی ہے، معجزوں کا انتظار کرتی ہے، وہ دنیا میں ذلیل ہوتی ہے، وہ رسوا ہوتی ہے، وہ غلام ہو کے زندگی جیتی ہے. امت مسلمہ بھی آج اسی ذہنی غلامیت کا شکار ہو چکی ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہمارا ملک کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی طرح وہ کسی کا غلام بنا بیٹھا ہے. وہ ذہنی طور پہ غلامی کی زندگی جی رہا ہو. بولنے تو دیکھے تو ہمارے بڑے بڑے ممالک ہیں، وہ فلاں ملک ہمارا، ایران ہمارا، ترکی ہمارا، فلاں یہ افغانستان ہمارا، سعودی ہمارا، کویت ہمارا، سب ہمارے ہیں. لیکن سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ذہنی طور پہ غلام بنے ہوئے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی بھائیوں، کرشموں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا نا، حضرات صحابہ کرام بھی کرتے تھے. ہاں کرشمے ہوتے ہیں، کب ہوتے معلوم؟ میدان میں اترنے کے بعد اللہ کے کرشمے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوا نا. جنگ بدر کب ہوئی؟ میدان جنگ میں اترنے کے بعد اللہ فرشتوں کا نزول کیا. ایسا کہیں آپ نے سنا ہے؟ میں تو پڑھا نہیں، شاید آپ کہیں ایسا سنے ہیں کہ ایک طرف صحابہ کی صف تھی، ایک طرف فرشتوں کی صف تھی. ایسا سنے ہیں آپ؟ نہیں نا. جنگ جب ہو رہی تھی تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کیا. حنین کو دیکھیے آپ، حنین کا بھی ایسی واقعہ ہے جو کل میں نے خندق کا واقعہ بتایا. کل سے یہ خندق کھودی گئی، بھوکے رہے، پیاسے رہے حضرات صحابہ کرام. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا. کرامتیں ہوتی ہیں، کرشمے ہوتے ہیں، مدد آتی ہے. کب؟ جب میدان میں اتریں گے تو نا، تب مدد آئے گی. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ بھی دیکھیں اللہ کی مدد دیکھیں. فرشتے نازل ہوئے، پتہ چلا انہیں. بدر میں آئے فرشتے، پتہ چلا انہیں. احد میں، خندق میں آئے، پتہ چلا صحابہ اکرام کو. لیکن حضرات صحابہ اکرام اس سوچ کے نہیں تھے کہ ہر جنگ میں فرشتے آئے ہماری مدد کرتے رہے. ایسی سوچ نہیں تھی. غزوہ تبوک کون نہیں جانتا؟ معاف کریں، غزوہ موتا کون نہیں جانتا؟ موتا بھی جسے بولتے ہیں، کون نہیں جانتا بھائی؟ کتنے صحابہ تھے اس میں؟ 3000. جزاک اللہ. سامنے جو لشکر 2 لاکھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں تھے؟ نہیں تھے. آپ نے 3000 کو روانہ کیا. امیر کتنے آپ بنائے؟ ایک کے بعد دیگرے. کہا کہ دیکھو پہلے امیر یہ ہوں گے، حضرت جعفر ہوں گے، عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. جی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو امیر بنا کے بھیجا. صحابہ جاتے جاتے بولے کہ اللہ کے نبی آپ بھی رہتے تو فرشتے آتے تھے، ہم کیسے جا کے لڑے؟ ہم کیوں جائیں؟ آپ اگر رہیں گے تو فرشتے آئیں گے نا، آپ نہیں اور ہم جائیں. فرشتوں کا انتظار انہوں نے کیا نہیں. چلیں گے اللہ کے نام پہ. بھروسہ، یقین، توکل ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے.
تو آج امت بھی ایسے ہی انتظار کر رہی ہے کہ کچھ ہو جائے. کیسے ہوگا؟ ہمارا جو دشمن ہے ایسے ہی انتظار کر رہا تھا کیا؟ وہ کتنے پاپڑ بیلے وہ لوگ، کتنی محنتیں کی وہ لوگ، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، تب جا کے حکومت پہ بیٹھے ہیں. وہ ایسی حکومت نہیں ملی ان کو راتوں رات، لگ بھگ 100 سال سے وہ لوگ کوششیں کرتے آئے کرتے، اب حکومت انہیں ملی. ہماری کیا کوششیں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، حالانکہ یہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا، یہ کل بولنے کا تھا. کل تو میرا درس نہیں تھا، حافظ صاحب کو میں نے دے دیا تھا. بس ایسے ہی میں نے پھر اچانک بیٹھا تو مجھے یاد آیا کل کی ایک بات باقی تھی. آج جو مجھے آپ کو بتانا تھا، 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی گئی، کیا نازل کی گئی؟ قرآن مجید ہے. اس کو جب سنتے ہیں تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، آپ دیکھیں گے ان کے آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح بہہ پڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کئی ایک تفسیریں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کی جو آیت ہے 6 پارے کا جو اینڈنگ ہے وہ جو ہے نصارہ کے تعلق سے ہے. اس سے پہلے اس کے تھوڑی اوپر یہودیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ سب سے سخت دشمن اہل اسلام کے مسلمانوں کے یہود ہیں اور مشرکین ہیں، اور محبت میں الفت میں جو مسلمانوں کے قریب ہے وہ نصارہ ہے. انہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصارہ میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ زار قطع. ایک تفسیر یہ بھی آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے سامنے تقریر کی، سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی، تو حبشہ کا بادشاہ اور اس کے جو درباری تھے سارے کے سارے قرآن کی آیتوں کو سن کر زار و قطع رونے لگے. وہ لوگ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قرآن کی آیتوں کو سن کر. معلوم کیا ہوا بھائی؟ قرآن میری آپ کی زندگی پہ اگر اثر کرتا ہے، کر رہا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں قرآن سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، تو سمجھیے ہمارا دل زندہ ہے. جی اگر قرآن پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں کرتا ہے، ہمارے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اس ڈیتھ، جی دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، دل مر گیا ہے دل. اور قرآن کا اثر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں تو ان کے تعلق سے بتایا، شاہ حبشہ کے تعلق سے. قرآن سنتے ہیں، روتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کی آیت نمبر 91 میں حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے بتایا کہ صحابہ قرآن کو سن کر کیسے اثر لیتے تھے، کیسے قبول کرتے تھے اور کیسے میدان عمل میں اتر آتے تھے. شراب کی جب حرمت نازل ہوئی، یہ آیت ابھی ہم نے سنی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب کی حرمت اللہ نے نازل کر دی کہ شراب حرام ہے. آج سے جب اللہ نے آیت نازل فرمائی، صحابہ کرام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، حضرات صحابہ کرام اس وقت بعض کے کسی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی رہے تھے، ہاتھوں میں پیالے تھے، شراب سے لبریز گلاس ان کے ہاتھوں میں تھے. جیسے اس آیت کو انہوں نے سنا، دیکھو کیسا اثر ان کے اندر پیدا ہوا، کیسی تبدیلی ان کے اندر آئی. اسی وقت، اسی لمحے جب اللہ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے کہ نہیں؟ اللہ سوال کیا ان سے، کیا رکو گے، باز آؤ گے شراب سے؟ جانتے ہیں حدیث میں کیا آتا ہے، جب اللہ نے یہ کہا کہ کیا رکو گے کہ نہیں رکو گے، تو حضرات صحابہ کرام نے کہا انتہینا انتہینا،
परवरदिगारा हम रुक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। ये नहीं कहा कि चलो एक गिलास में है शराब, अब पीने के बाद वो सुधर जाएगी। हमारी कैफियत तो यही है ना, हमारी हालत तो यही है। हम यही सोच के जिंदगी जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल सुधर देंगे लोग। शराब उनके रग रग में दाखिल थी जी। हजरत सहाबा इकराम की इतनी पुरानी आदत को एक लम्हे में छोड़ना मामूली बात है, मामूली बात है, हरगिज नहीं भाई। हमसे कई सालों से एक तंबाक छोड़ा नहीं जाता, जा रहा नहीं जाता। नशे वाला पान, हाँ मजा ले लेके हम खा रहे, छोड़ा नहीं जाता। सिगरेट हमसे छोड़ी नहीं जाती है, नशा आवर चीजें मंशियात हमसे छोड़ी नहीं जाती। देखो एक लम्हे में कुरान का असर इसको कहते हैं कि जैसे पैगाम कुरान सुनो, ऐलान कुरान सुनो, फौरन मैं आप लब्बैक कहते हुए मैदान में उतर आना चाहिए। छोड़ दिया उन्होंने। और शराब के नुकसान बताए गए। क्यों अल्लाह ने एक अहम नुकसान में बता के मैं बात को जो है समेट लेता हूं। अल्लाह ताला ने शराब को, जुए को हराम क्यों किया, उसका मकसद भी अल्लाह ने बताया। जिस्मानी नुकसान तो है ही, दीनी नुकसान भी, दुनियावी नुकसान अल्लाह ने बताया, दीनी नुकसान भी अल्लाह ने बताया। दुनियावी नुकसान क्या है शराब का, जुए का? कहा कि शराब और जुए से शैतान तुम्हारे दरमियान दुश्मनी को डालता है, बुग़्ज़ पैदा करता है। अय्युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर। जुए से, शराब से शैतान जो है आपस में लोगों के दरमियान दुश्मनी, अदावत, नफरत पैदा करता है। और इस्लाम क्या चाहता है? अमन चाहता है, मोहब्बत चाहता है कि नहीं? तो शैतान शराब और जुए से दुश्मनी को आम करना चाहता है, दुश्मनी का मिजाज पैदा करना चाहता है। इस्लाम जो है मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है, इसलिए अल्लाह ने शराब को हराम कर दी। और दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने आगे कहा दीनी नुकसान क्या है शराब पीने के। शराब पीने से, जुआ खेलने से, शराब पीने से दीनी नुकसान ये है कि शैतान इससे अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक देता है। किससे रोकता? नमाज से रोक देता है। देखो नमाज के बारे में सूरह अनकबूत में अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात बताई। नमाज के अंदर अल्लाह ने वो तासीर रखी है, वो कुव्वत रखी है कि नमाज एक बंदे को फहश से रोकती है ना आयत? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। मुनकर कामों से, फहश कामों से, बेहयाई के कामों से नमाज रोकती है, लेकिन शराब या नमाज से रोकती है। समझ में आई बात आपको? नमाज बेहयाई के कामों से रोकती है, लेकिन शराब क्या है जानते हैं? शराब एक बंदे को नमाज ही से रोक के रख देती है। इसलिए अल्लाह ताला ने शराब से दूर रहने का हुक्म दिया है। भाइयों आगे अल्लाह ताला ने पहले बार ये 7वें पारे ही के शुरू में कसम की 3 किस्में बताया है। कसम की 3 किस्में हैं जो कसमें खाते हैं। एक कसम है यमीन लगू बोलते हैं उसे, बेकार कसम। ऐसे आदमी की जबान पे कसम के लफ्ज चढ़े हुए होते हैं जिस पर कोई मुआखजा नहीं, अल्लाह पकड़ेगा। मिसाल के तरह उठे बैठे बाद लोगों की आदत होती है खाना खाए, अल्लाह की कसम में बीच खा खाया मैंने। कसम के अल्फाज उसकी जबान पे चढ़े रहते हैं। उठे तो कसम, बैठे तो कसम, आए तो कसम, गए तो कसम, चढ़ी होती है उसकी जबान पे, मजबूर होता है वो। समझ रहे? ऐसी कसम पर अल्लाह पकड़ेगा नहीं। दूसरी कसम है यमीन गमूस बोलते हैं, झूठी कसम। इंसान जो है झूठ बोल के कोई सामान बेचे, झूठ बोल के कोई चीज दिलाए, झूठ बोल के कोई चीज ले, यमीन गमूस, झूठी कसम। किसी भी मामले में झूठी कसम खाता है इंसान। तो ऐसी कसम पर कफारा नहीं है। ये इतनी डेंजर कसम है, ये इस पे कफारा नहीं है, इस पे तौबा है। इंसान को तौबा करना पड़ता है। और तीसरी कसम है यमीन मुनअक़िदा होगी, यानी ऐसी कसम जो इंसान जो है पुख्तगी के साथ कसम खा लेता है कि फलां का चेहरा मैं देखूंगा नहीं, फलां से मैं अल्लाह की कसम बात नहीं करूंगा, मैं समझ रहे, फलां को कभी मैं कुछ नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम। ऐसे कसम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा लिए थे, बिस्ता बिन अल्लाह कसम मैं दूंगा नहीं। फिर कसम का कफारा उन्होंने अदा कर दिया, कसम को तोड़ दी।
تو ایسی قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کی طاقت نہیں تو کپڑا پہنا دے, کپڑا دے دے, یا اس کی بھی طاقت نہیں غلام کو آزاد کرے, اب تو غلامی کا دور نہیں. اگر تینوں میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے. یہ قسم کا جو ہے یہ کفارہ ہے. تو بہرحال سورہ مائدہ ابھی ہم سن چکے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا لوگوں سے, کیا لوگ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی ماں کی عبادت کریں؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا عیسیٰ علیہ السلام سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار ایسی بات میں نے نہیں کہی ہے. اور ایک عظیم آیت جو ہے ابھی اینڈنگ میں ہم نے سنا ہے سورہ مائدہ کی, جس آیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پوری تہجد آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے, رکوع میں پڑھتے رہے, سجدے میں پڑھتے رہے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور روتے رہے روتے رہے. دیکھو قرآن کا اثر کیسے لینا ہے, یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے. إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے ان تعذبهم فإنهم عبادك, اے اللہ اگر یہ تیرے بندے تو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اصل میں قولی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز تہجد پڑھتے ہوئے یہ آیت جب پڑھنے لگے آپ اتنا رونے لگے, اتنا رونے لگے. یہی آیت پوری تہجد میں آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے. جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو امت کے حوالے سے بتایا کہ آپ کی امت کے حق میں ہم ایسا فیصلہ کریں گے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے. بھائیو انشاءاللہ سورہ انعام ہم سنیں گے, کل اس کے مضامین پر گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سبھی کو قرآن مجید کو سننے کے بعد اس کا اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کرشموں کا انتظار کرنے والی قوم جو ہم بن بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہم تمام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله.